سیاہ ستہ میں آقا دو جہاں امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاحۃ المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ دعا سے اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کرے، کیونکہ ایک دعا ہی ہے جو ہر تکلیف اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور دعا مانگنے میں پختگی اختیار کرو، کیونکہ غافلوں کی میرا رب دعا نہیں سنتا۔ دعا مانگتے ہوئے دل میں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ انسان کے تمام نیک عمل میں سے میرے رب کے نزدیک جو پسندیدہ عمل ہے وہ انسان کا دعا مانگنا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو میرا رب بہت خوش ہوتا ہے، اور میرا رب فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، اس کو پتا ہے کہ میرے علاوہ اس کو کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا، لہذا اس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے تم گواہ رہنا میں نے اس کو عطا کیا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی انسان کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے یہاں وہ دعا محفوظ ہوتی ہے، اور میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کب اور کس کو کس شکل میں وہ دعا کا بدلہ لوٹا دیا جائے۔ اللہ سے دعا مانگنے میں عاجزی اختیار کرو میرے بھائیوں، عاجزی اختیار کرو اللہ سے دعا مانگنے میں، کیونکہ اللہ سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر آپ امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی بغیر دعا عبادت ادھوری ہے، اور جب کوئی عبادت کے بعد دعا نہیں کرتا تو میرا رب فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس شخص کی عبادت اس کے منہ پہ مار دو، کیونکہ میرا رب ہماری عبادتوں کا بھوکا نہیں ہے۔ میرے رب کے پاس عبادت کرنے کے لیے لاتعداد بے شمار فرشتے ہیں جو ہزاروں سال کا ایک سجدہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بہترین تحفہ دعا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرو، کیونکہ غائبانہ دعا کا جلد قبول ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، میں آپ کو دعاؤں کی فضیلت بیان کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ دعا مانگنا عبادت ہے، دعا مانگنا اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا عمل ہے، دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، دعا ظاہری اور باطنی پریشانی سے محفوظ فرماتی ہے، دعا ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ فرماتی ہے۔ دعا کرنا میرے نبی کی سنت ہے، دعا کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے رب سے دعا کرو، کیونکہ میرا رب بہت حیا والا ہے۔ میرا رب کو اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخر میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ دوران دعا ہاتھ کو مت کھولو، اپنے ہاتھ کو ملا کر دعا کرو۔ اگر دعا کی شدت زیادہ ہو تو ہاتھ کو اوپر کر لو۔ یہی سنت طریقہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیاہ ستہ میں قرآن پاک میں میرا رب فرماتا ہے، فرمایا جنت اتنی وسیع ہے کہ جس کا عرض زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع ہے، جو صرف میرے رب نے اپنے نیک اور متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ مطلب یہ کہ جو عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، نماز ادا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، روزے رکھے گا، ہر وقت ایمان میں رہے گا، حسن اخلاق سے پیش آئے گا،
کسی کا حق نہیں کھائے گا، اس شخص کے لیے میرے رب کے پاس جنت میں بے شمار انعامات ہیں۔ میرے رب نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کا کسی انسان نے کبھی گمان نہ کیا ہو۔ میرے رب نے جنت کے 100 درجے بنائے ہیں اور ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ عطا ہوگا، اور سب سے اعلیٰ اور بہترین درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، جہاں تمام انبیاء ہوں گے، جہاں تمام صحابہ اکرام ہوں گے، جہاں تمام اللہ کے ولی ہوں گے، اور جہاں تمام میرے رب کے خاص بندے ہوں گے، اور خصوصاً میرے آقا دو جہاں امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب دعا کرو اللہ سے تو صرف جنت الفردوس مانگو۔ ارے حضور، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کی لمبائی 12 سے 13 میل ہے، اور سب دروازے عمل صالح کرنے والوں کو داخل کرنے کے لیے ہیں۔ جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جنت میں کپڑے میلے نہیں ہوں گے، جنتی اگر ڈھکار بھی لے گا تو اس میں سے بھی مشک اور خوشبو آئے گی۔ جنتی لوگوں کا قد 120 فٹ تک ہوگا، اور جنتی لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ جنت میں لوگوں کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، جنت میں بھوک نہیں ہوگی۔ جب انسان کھائے گا تو صرف لذت کے لیے لباس ریشمی پہنے گا، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جنتی شخص سے میرا رب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں ہوا چلے گی تو بندے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ جب جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے۔ جنت میں ہر جمعے کے دن میرے رب کا دیدار ہوگا، اور ہر جنت والا اپنے رب کا دیدار کرے گا، اور میرا رب پوچھے گا، اے میرے نیک بندو، یہاں کوئی تکلیف ہے؟ وہ نیک بندے کہیں گے، اے رب، یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ میرے رب نے اپنے نیک جنتی لوگوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں، جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی نے سوچا ہے۔ اگر وہ حوریں اپنی ایک جھلک آسمان سے زمین کی طرف کر دیں تو تمام زمین روشن ہو جائے، اگر وہ حوریں سمندر میں تھوک دیں تو سمندر میٹھا ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے تلے عربی نسل کے تیز ترین گھوڑے 100 سال تک دوڑے پھر بھی اس درخت کے سائے کو عبور نہ کر سکیں گے۔ جنت کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ میرے بھائیوں، جنت کی فکر کرو۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے۔ میرے رب نے جنت بنائی ہی مومن کے لیے ہے، اور میرے رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، دیکھنے سوچنے کی طاقت دی ہے۔ صحیح غلط میں فرق ہم کر سکتے ہیں۔ ہم آج مسلمان رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، اور جنت کا وعدہ میرے رب نے نہیں کیا، اور جنت اعمال کے پیچھے ملے گی۔ ہائے ہائے یہ بدقسمتی، افسوس ہوتا ہے کہ لوگ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جنت کو بھول گئے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ اس لیے کہ ہم دنیا میں آ کر دنیا کے ہو گئے، دنیا کی چمک دھمک میں کھو گئے، آخرت کو بھول گئے، موت کو بھول گئے۔ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، لیکن جنت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ جنت کی تیاری کر لو میرے بھائیوں، جنت کی تیاری کر لو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جنت کی تیاری میں مشغول عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔